السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ آج کافی دن کے بعد ایک ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب میرا جی نہیں چاہتا ریکارڈ کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو سردی بہت ہے اور سردی کے اندر ذرا بھی دل نہیں کرتا۔ بہرحال آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیجیے تاکہ کوئی بھی ہمارا نیا ویلاگ آئے تو وہ پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ سن لیں۔ جناب، کل آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو سابقہ وزیر اعظم تھیں خالدہ ضیاء، جو کہ جنرل ضیاء الرحمن کی بیگم تھی، وہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ وہ ایک مہاجر بنگالی تھیں، یعنی ان کا جو جنم تھا وہ کلکتے میں ہوا تھا، یعنی موجودہ ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان آئے تھے۔ 1945 کا ان کا جنم تھا۔ پھر انہوں نے بنگلہ دیش میں ہی تعلیم حاصل کی اور پھر 1960 کے اوائل میں انہوں نے ضیاء الرحمن صاحب کے ساتھ شادی کی۔ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہیں۔ پاکستان کی طرف سے ہمارے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں چودھری ایاز صادق صاحب، وہ وہاں پر فیونرل یعنی جنازے میں گئے۔ وہ ضیاء الرحمن صاحب کے گھر گئے ان کے بیٹوں سے تعزیت کے لیے، تو وہاں پر ہندوستان کے جو وزیر خارجہ فارن منسٹر جے شنکر صاحب وہ موجود تھے، اور وہ خود چل کر ایاز صادق کے پاس آئے اور مصافحہ کیا اور بات چیت کرنے لگے۔ اپنی تو سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ہے کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری۔ کہاں تو پاکستان تمہارا دشمن ہے، پاکستان کے ساتھ تم نے ابھی اور سندور کھیلنا ہے، اور جا کے تم ہاتھ ملا رہے ہو پاکستان کے ساتھ۔ بہرحال ایاز صادق صاحب اور حکومت پاکستان، میں کہنا چاہوں گا یہ ہندو بڑے ہی بدنیت لوگ ہیں۔ ان کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہوتی ہے، ہوشیار باش۔ اچھا جی، ادھر دوسری طرف جو ہے افغانستان کی طرف بھی جو ہے وہ برف پگھلنے لگی ہے۔ وہاں پر پہلے تو جو افغان لوگ ہیں، یعنی طالبان رجیم کے لوگ، پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو بند کر دیا جائے، اور دوائی بھی ہم نہیں لیں گے، پاکستان نقلی دوائیں بناتا ہے، اور ہم جو تجارت کریں گے وہ ایروپلین کے ذریعے ہوگی۔ تمام مال ہمارا، جتنا بھی ہمارا پھل فروٹ ہے وہ ہندوستان جائے گا جہازوں کے ذریعے۔ لولی پاپ دکھا کر ہندوستان نے بیچارے غریب طالبان رجیم کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج افغانستان میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، لوگوں کے پاس جان بچانے کے لیے ادویات نہیں ہیں۔ ان کا جو فصل تیار تھی غریب کسانوں کی، وہ سڑ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ٹماٹر اور پھل فروٹ آیا کرتا تھا افغانستان سے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے جناب حقانی صاحب، انہوں نے جو ہے پیار کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا ہے۔ تو جناب، ہم نے تو کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کی، آپ ہمارے ہاں مہمان ٹھہرے، ہم نے آپ کی خاطر تواضع کی اپنے حیثیت کے مطابق۔ ہم کوئی رسگلے تو کھلا نہیں سکتے تھے۔ بہرحال ہم نے اپنے ہاسپٹل کھول دیے، اپنے کاروبار، اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے۔ آپ کو کیمپ میں رہنے کی بجائے اپنے شہروں میں، اپنے دلوں میں لا کے بسایا۔ لیکن آپ نے جو نمک حرامی ہمارے ساتھ کی، اس کو پاکستانی قوم کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ آپ نے جس طریقے سے ہندوستان کا ساتھ دیا، ایک ہندو بی جے پی کا حکومت، بی جے پی کا وہ لیڈر جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کو ظلم کر رہا ہے، اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بے انتہا ظلم کیا ہے انہوں نے، کشمیر کے معصوم نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک بربریت پھیلائی ہوئی ہے۔ تم نے ان سے ہاتھ ملایا۔
آج دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں کہیں پر صحیح اسلام یا لوگ ہیں تو وہ طالبان ہیں، لیکن آپ نے ہندوؤں کا ساتھ دے کے سب کچھ ایسی کی تیسی کر دی۔ بہرحال جو آپ نے بویا اب آپ کاٹیں۔ میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را اب ان افغانیوں کو جو ہے اس بوٹ میں نہ بٹھائیے جس بوٹ میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو اپنے آپ سے الگ ہی رکھیے، ورنہ یہ جس کشتی میں بیٹھیں گے اسی میں چھید کریں گے۔ یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی کے اندر چھید کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ ہو، فائٹ ہو۔ دیکھیں ہم نے آج تلک افغانستان پہ ایک بھی حملہ نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسی کی تیسی کر سکتے تھے، لیکن ہم چونکہ ایک پڑھی لکھی قوم ہے، ایجوکیٹڈ نیشن ہے، ہم بڑے صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں، لیکن افغانوں نے یہ نہیں سوچا۔ بہرحال جو جذباتی لونڈے لپاڑے ہیں سمجھ جائیں گے ہمارا کیا ہے۔ دنیا میں ہر چیز بندوق سے نہیں ہوتی، کہیں پہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں۔ تو اینی وے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے دونوں کی، ایک کی نہیں دونوں کی، چاہے وہ افغان رجیم ہو، طالبان رجیم ہو، چاہے وہ حکومت پاکستان ہو، یہ دونوں کی جیت ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو غریب نادار مفلس لوگ ہیں ان کو کم سے کم کھانا ملے گا۔ پاکستان سے گندم جائے گا، چاول جائے گا، بہت سی دیگر اشیاء جائیں گی، تو ان لوگوں کو جو ہے کھانے کو ملے گا۔ اور وہاں سے یہ کہ جو وہاں پہ جو بیمار لوگ ہیں وہ کچھ علاج کرانے کی غرض سے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت پاکستان ان کو علاج کے لیے ضرور ویزے فراہم کرے۔ آئی ایم ناٹ اگینسٹ آف اٹ۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی دو تین باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کل سعودی عرب نے جو ہے متحدہ عرب امارات کے 2 پانی کے جہاز، بڑی بوٹس کہہ لیجئے، بڑے جہاز تو بہت بڑے ہوتے ہیں، چلیں جہاز ہی کہہ لیں، ان کو مار گرایا۔ ان میں جو گاڑیاں تھیں، ان میں جو اسلحہ بارود تھا جو متحدہ عرب امارات یعنی UAE جو سپلائی کر رہا تھا یمن کے لوگوں کو، وہ انہوں نے اسٹاپ کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب بپھر گیا ہے چونکہ وہ سعودیہ کے مفاد کے خلاف بات کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف صومالی لینڈ پہ اسرائیل گیا اور ایک کونے پہ باب المندب کے اس طرف جو ہے متحدہ عرب امارات بیٹھے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل ایک ہی گانڑ سے ہگ رہا ہے اس ٹائم۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے گھیرنا چاہ رہے تھے۔ یہاں پر کسی کا بھی مفاد نہیں ہے، چونکہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ایک نمبر کا غدار اور اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ ابراہیم ایکورڈ کے اندر اس کا جو ہے لینا دینا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان اس کا دوست سعودی عرب بھی ہے اور دبئی بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے، پرکھنا یہ ہے کہ کس نے ہمارا مئی 2025 میں جب ہندوستان سے مقابلہ ہوا تھا، کس نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی تھی، اور کون یہ کہہ رہا تھا کہ جسٹ شٹ اپ، بند کرو۔ قطر کی تو قلعہ کھل کے ہمارے سامنے آ ہی گئی، متحدہ عرب امارات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حمام میں کون کون ننگے ہیں۔ بس اتنی سی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ ہندوستان نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ایکسرسائز شروع کرنے کا جو ہے وہ نوٹنگم جاری کر دیا ہے۔ مجھے پتہ نوٹم کہتے ہیں، پر میری عادت ہے نوٹنگم مطلب بگاڑ کے پیش کرنا۔ نوٹنگم جاری کر دیا ہے، اب وہ نوٹنگم جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ تو دیکھیں، لیٹس سی، پاکستان کے پاس کچھ اس قسم کے میزائل آ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ سن رہے تھے کہ BVR بیونڈ ریجیم، پیچھے سے جو دیکھ کے مار کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو 200 کلومیٹر کے میزائل تھے، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گل ود گئی ہے وہ مختاراں، یعنی اس میزائل کی رینج سے بھی رینج بڑھ گئی ہے۔ بہرحال جہاں ہندوستان اپنے آپ کو آج محسوس کر رہا ہے، پاکستان اس سے 50 سال آگے ہے۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا۔ مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، محبتوں میں، پیار میں،
اور اگر کوئی خطا ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔